جی قاسم خان نون صاحب، رانا قاسم خان. یہ بھی ایکسپنج کیا جاتا ہے اور جو مدہوش ایک لفظ استعمال ہوا اس کو بھی ایکسپنج کیا جاتا ہے. محترمہ زیب جعفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں اپنی بات غالب کے ایک شعر پہ شروع کرنا چاہوں گی. کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا تھا. تو یہ غالب نے پوری بات کا جو جس ہے کہ ہر چیز فانی ہے، ہم نے چلے جانا ہے اپنا اپنا رول ادا کرتے ہوئے. آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم اپنے سے نیچے طبقے کی ریلیف کر سکیں، ان کو ان کی لائف میں کوئی چینجز لا سکیں، تو یہ ہم اپنا فرض ادا کریں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. کمنگ بیک ٹو دا بجٹ جی، آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ جی. سب سے پہلے بجٹ 2022 ٹو 2023. سر میں اس بجٹ کو بریک اپ اس لیے کرنا چاہوں گی کیونکہ ایک لے مین کی انفارمیشن بہت کم ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جہاں اتنے اربوں کا بجٹ ہے تو میری ذات کو، میرے گھر والوں کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا. پاکستان کا اس دفعہ جو بجٹ لے ہوا ہے وہ 9.5 ٹریلین کا ہے، جس میں صرف 3.9 ٹریلین جو ہے ہم نے فورن ڈیٹ دیا ہے، دیٹ از ہاف آف دا بجٹ. اس کے بعد جو ہماری پینشنز ہیں جس میں سے 4 ٹریلین جاتی ہے ملٹری پینشنز پہ اور 1.5 جاتی ہیں سویلین پینشنز پہ. تو آپ سوچیں کہ جب اتنا، اور اس کے بعد 2 ٹریلینز جاتی ہیں ہماری کمبائنڈ سیلریز پہ، جو ہماری سرکاری سیلریز ہے ڈیفینس کی اور سول کی. تو اس سب کچھ کٹوتی کے بعد ہمارا پی ایس ڈی پی میں ہمارے پاس آتا ہے صرف 8 بلین، جس سے ہم نے اگلا پورا سال جو ہے ترقیاتی پروجیکٹس کرنے ہیں، کام کرنا ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ، روڈ، انفراسٹرکچر سب میں دینا ہے. سو آئی تھنک دیز آر چیلنجنگ ٹائمس، اور ان چیلنجنگ ٹائمس میں آئی تھنک یہ بہت پرومسنگ بجٹ ہے کیونکہ اس سے ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا. میں شہباز شریف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اس ہارڈ ورک پہ، اس کمٹمنٹ پہ مبارکباد دوں گی، کیونکہ ضرور لوگ کہیں گے کہ اتنی مہنگائی ہے تو آپ کس بات کی مبارکباد، کیونکہ یہ پہلی گورنمنٹ ہے پچھلے 3.5 ایئرز میں. اس پچھلی حکومت نے نہیں سوچا کہ وہ ڈیلی روٹین کی جو اشیاء ہے، چینی، آٹا، گھی، تیل، اس میں وہ سبسڈی دے عوام کو. اس حکومت نے عوام کو سبسڈی دی ہے. یہ پہلی حکومت ہے جس نے سوچا ہے کہ ہم غریب کو ریلیف کس طرح دینا ہے. نہ کسان کی بات میں کروں گی کہ پچھلی حکومتوں نے کسان کے بارے میں نہیں سوچا. اس حکومت نے فرٹیلائزر اور سیڈ کی قیمت کم کر کے کسان کو ریلیف دیا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ایک چینج آیا ہے. اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر میں سر آئی تھنک اف وی نیڈ ٹو ٹرن تھنگز اراؤنڈ، وی نیڈ ٹو ٹرن آور ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان. اور یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کس طرح ہمارا ایجوکیشن میں 2.3 کروڑ جو بچے ہیں جن کا ایج ہے 5 to 16 ایج بریکٹ میں آتے ہیں، اور یہ ہماری پاکستان کی 44% کی پاپولیشن بناتے ہیں. آپ یقین مانیں کہ 70% بچے کلاس 5 سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس ڈراپ آؤٹ کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ فائنینشیل کنسٹرینٹس، جیوگرافک سچویشنز کہ ان کے لیے کمیوٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں آئی ووڈ لائک ٹو برنگ ان 2-3 ریمارکس جہاں پہ اگر گورنمنٹ اس چیز کو اڈاپٹ کرے. جس طرح میاں محمد نواز شریف نے بسز چلائیں تھیں بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، تو میں چاہتی ہوں کہ یہ جو چھوٹے علاقے ہیں ہمارے اربن سینٹرز، جو چھوٹے شہر ہیں، ادھر بھی یہ ٹرانسپورٹ فیسیلٹی دی جائے. اس کے ساتھ ہی دیکھیں اگر بچہ نیوٹریشنل ویلیو پورا کرتا ہے تو وہ اپنی پڑھائی اچھی کر سکے گا. سو آئی تھنک دا گورنمنٹ نیڈس ٹو برنگ ان فری فوڈ جو اسنیکس ہوتی ہیں ڈیورنگ اسٹڈی آورس، تاکہ بچے کی جو نشو و نما اچھی ہوگی تو وہ اپنی پڑھائی میں کنسنٹریشن کرے گا. اس کے ساتھ ہی آئی ووڈ لائک کہ ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں اگر گھر میں 5 بچے ہیں اور 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے تو ایک غریب کبھی نہیں کہے گا میں بیٹیوں کو پڑھاؤں، وہ کہے گا میں اس بیٹے پہ انویسٹمنٹ کروں. تو میری خواہش ہے، اور ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے
کہ آپ بیٹیوں کی ہائر اینڈ مڈل اینڈ ہائر ایجوکیشن کو فری کریں تاکہ بچوں کو ریلیف ملے, بچیوں کو پڑھانے کا رجحان پیدا ہو, جہاں خاص طور پہ جو وہ علاقے ہیں جہاں پہ پڑھائی مشکل ہے تو ادھر کے لیے جو ہے آپ لیپ ٹاپس پرووائڈ کیے جائیں اور وہاں پہ جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن کے تھرو, نیٹ ورکنگ کے تھرو ان کو فری انٹرنیٹ کی سہولت دی جائے تاکہ جہاں بچیاں نہیں گھروں سے نکل سکتی, ہارڈ ایریاز ہیں, بلوچستان ہے, KPK میں کیسے علاقے ہیں, تو ان کو وہاں پہ ریلیف دیا جائے. اس کے ساتھ ہی آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جہاں پہ گورنمنٹ نے سوچا ہے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ہم 2000 جو ہے ہر مہینے عورتوں کو دیں گے, تو میری اس میں تجویز ہوگی کہ 2000 ہر مہینے دینے کے بجائے اگر آپ وہی 24,000 جو ہے پر ایئر کا کٹھا پیمنٹ اس کو دے دیں تاکہ وہ عورت جو ہے اپنے گھر, اپنے ایک بزنس میں ایک شارٹ ٹرم جو ہے وہ اپنا کچھ سوچ سکے, کاروبار سوچ سکے. تو دس از اندر مائی اوپینین دیٹ شوڈ بی تھنگ. سر شہر بڑھتے جا رہے ہیں, پولوشن ہے, قوانین کی شارٹیج ہے. I think sir this is times کہ we should not go for vertical expansions, we should go for horizontal expansions. اسلام آباد جیسا شہر جو اتنا خوبصورت تھا, کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کے ٹیمپریچرز 44 تک ریز ہوں گے. آج آپ دیکھیں کہ یہاں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے یہ سارا نیشنل پارک جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو, جہاں پوری دنیا جو ہے گلوبل وارمنگ کو ایڈریس کر رہی ہے, وی نیڈ ٹو میک ریڈیکل چینجز ٹو برنگ ان بیٹر انوائرمنٹ. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ جہاں کاربن آکسائڈ کی جہاں پہ کم ہوتی ہے ایئر میں, وہاں آپ کی ییلڈ, آپ کا جو کراپ ہے وہ بہتر گرو ہوتا ہے, اس کی آپ کی جو آؤٹ کم ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو فوکس آن دیز ایشوز. اینڈ سر آئی جسٹ وانٹ لائک ٹو سے کہ کچھ جو لوگ میاں محمد شہباز شریف کو نہیں جانتے, سر ایز political assistant to Shahbaz Sharif Saab, I've worked with him for 5 years in Punjab, and I've never seen anybody more hardworking, more good administrator than Shahbaz Saab. Not that he's my party head, but because I believe that in حالات میں اگر کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے تو وہ میاں شہباز شریف صاحب ہی ہیں, اور with the guidance of our leadership میاں محمد نواز شریف صاحب. سر ہماری سرزمین میں کیا چیز نہیں ہے؟ اسپیکر صاحب, Allah Ta'ala has blessed us, but we need to have the intention to deliver. We need to have the willpower to give and serve this nation. We should not just give up our hands and hopes. جس طرح شہباز شریف نے اپنی ویل پاور دکھائی ہے کہ ان 5-6 مہینوں میں میں ڈیلیور کروں گا اور لوگوں کو ریلیف دوں گا. I think we all need to back up. We all need to support him in his mission and for the PTI people. سر دیکھیں, حکومت آنی جانی ہے, لیکن ایک عمران خان ایک ایسے ناسور کا نام ہے جو رہتی دنیا میں پاکستان کی تاریخ میں یاد رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے پاکستان کے قانون کی عزت نہیں کی, ہماری کانسٹیٹیوشن کی رسپیکٹ نہیں کی. ہم لوگوں نے جس طرح 18 گھنٹے اس ہاؤس میں گزارے, وہ یہ یاد رہے گا کہ اس بندے کو سوائے اپنی ذات کے اور کچھ نہیں. کسی لیڈر, اگر آپ کسی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو you have to see what he has done over the years. In 3.5 years, Imran Khan has not been able to address to any problems. اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ابھی بھی وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے, غریبوں کے لیے نہیں سوچ رہا. تو جو لوگ اس کے سپورٹرز ہیں, میں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گی, 6 مہینے دیں PMLN کی گورنمنٹ کو. We will deliver and we will change your mindset. And we would want you کہ آپ قانون کو اور پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کا ساتھ دیں. شو سول ڈسوبیڈینس نہ کریں جس طرح آپ لوگ جلسوں میں کرتے ہیں. شو یور سیلف ایز این ایجوکیٹڈ نیشن. ورک ہارڈ سر. انشاءاللہ تعالیٰ 6 months we will deliver and we will change the economy of Pakistan. پاکستان زندہ باد. شکریہ جی. ایوان کی